ہے اور اس مہینے کے اندر 10 تاریخ امام مظلوم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اسی نسبت نال کچھ گزارشات اللہ کی توفیق نال تساں احباب کے سامنے عرض کراں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے لاڈلے پیارے نواسے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں بڑیاں محبتاں شفقتاں انہاں نوں نصیب ہوئیاں۔ پیدا ہوئے تو نام بھی نبی کریم علیہ السلام نے رکھیا، کان دے اندر اذان بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے دیتی، گھڑتی وہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتی۔ تو یہ برکتاں نسبتاں حضور دیاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول بھی نے، صحابی رسول بھی نے۔ اسی اہل سنت جس طرح صحابہ نال محبت کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت پیغمبر نال محبت کرنا بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ صحابہ بھی ساڈے نے، اہل بیت پیغمبر بھی ساڈے نے۔ صحابہ نال محبت بھی ایمان ہے، اہل بیت پیغمبر نال محبت بھی ایمان ہے۔ یہ ساری محبتاں حضور دی نسبت نال، جو حضور نال جڑ گیا، جی دی نسبت پیغمبر دے نال ہو گئی، مسلمان اس شخصیت نال، اس چیز نال، حضور دی نسبت نال محبت کر دیں۔ جنہ غارہ چ حضور بیٹھے انہاں غارہ نال مسلمان محبت کرتے، جنہ راواں تے حضور ٹرے انہاں راواں نال مسلمان محبت کر دیں۔ مکے نال حضور دی نسبت نال محبت، مدینے نال حضور دی نسبت نال محبت، بدر نال حضور دی نسبت نال محبت، احد نال حضور دی نسبت نال محبت، خندق و خیبر نال حضور دی نسبت نال محبت، ابو بکر نال محبت تے حضور دی نسبت نال، حضرت عمر نال محبت تے حضور دی نسبت نال، حضرت عثمان نال محبت تے حضور دی نسبت نال، حضرت علی نال محبت تے حضور دی نسبت نال، صحابہ نال محبت تے حضور دی نسبت نال، تے حسین نال محبت تے حضور دی نسبت نال۔ اہل بیت پیغمبر بھی ساڈے، صحابہ بھی ساڈے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام دی بڑی مظلوم شخصیت نے، اور جنہ نال محبت کرن دا حضور نے حکم فرمایا۔ جنہ نال پیار کرن دا نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماندے نے کہ اگر اللہ دیاں محبتاں چاندے ہو اور حضور دیاں دعاواں دا حاصل چاندے ہو تو پھر حضرت حسن نال بھی محبت کرو، حسین نال بھی محبت کرو، کیونکہ حضور دیاں دعاواں شامل ہیں۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نال محبت کرن دا خود حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جیڑا میرے حسن نال میرے حسین نال محبت کرے گا وہ میری وجہ نال محبت کرے گا، کیونکہ حسن نال حسین نال حضور دیاں نسبتاں نے۔ سرکار فرماندے نے میری وجہ نال حسن نال محبت حسین نال محبت کرے گا، اور جیڑا انہاں دعا نال نفرت کرے گا وہ میری وجہ نال نفرت کرے گا، انہوں میرے نال پیار نہیں، اس واسطے حسن و حسین نال محبت نہیں کردا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں محبتاں دیکھو، حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے انہاں نال محبت میری محبت دی وجہ نال، انہاں نال نفرت میرے نال نفرت دی بجائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع تے صحابہ دے نال جا رہے نے، دعوت قبول کیتی ہے، راستے دی اندر حضرت حسین بچیاں نال کھیل دے پینے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین نو بلایا، حسین اگے دوڑنے شروع ہو گئے، حضور بھی پیچھے پیچھے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسین نو پکڑیا ہے، سینے دے نال لایا ہے، انہاں دی تھوڑی دے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے انہاں دے چہرے نو اونچا کیتا ہے کر کے انہاں دی پیشانی نو چومیا، فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، حسین میرے وچوں ہے اور میں حسین وچوں ہاں، میریاں محبتاں حسین نال، حسین دیاں محبتاں میرے نال، میرا خاندان ہوئیے جو حسین دا، یہ نسبتاں یہ محبتاں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ کتنا پیارے حضور دی ذات نو حضرت حسن نال حضرت حسین نال، اسی بات نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میرا بیٹا حسن بھی میرا بیٹا حسین بھی دونوں جنتی جواناں دے سردار نے، لوگ دنیا دیاں سرداریاں لبدے نے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے انہاں دونوں بیٹیاں نو جنت دے سردار قرار دیتا کہ جنت دے جواناں دے سردار میرا حسن بھی ہے میرا حسین بھی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی کریم علیہ السلام نو ملن واسطے گیا، میں دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ میں نے عرض کی تھی میں اسامہ ہاں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام باہر نکلے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی ہے، بکل مار رکھی ہے، میں ویکھدا اس چادر دے اندر کوئی چیز حرکت کرن رہی ہے، میں کدی حضور وال ویکھدا کدی اس چادر دے اندر حرکت کرن والی چیز واسطے غور کردا کہ کیڑی چیز ہلدی پئی ہے۔ جدوں میری گل مک گئی میں نبی کریم علیہ السلام نے خدمت عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چادر دے اندر کیے، نبی کریم نے چادر ہٹائی، میں نے کہا ایک پاس امام حسن نے دوجے پاس امام حسین نے۔ سبحان اللہ، ایمان والے ہو اسی اپنی گود دے اندر بچہ اٹھا رکھیا ہے، کوئی دروازے تے دستک دیندا ہے اسی اپنے بچے نو گود اتار دیندے ہاں یا دی ماں نو پھڑا دیندے ہیں، لے پھڑ میں دیکھ کے آواں کون ہے، مگر حضور دیاں محبتاں نے نبی کریم علیہ السلام نے بچیاں نو اٹھا کے اسی طرح گود دے اندر لے کے باہر آئے نے۔ گل ایتھے نہیں مکدی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں حسن تے حسین نال محبت کردا، ربا تو بھی نال محبت کر۔ گل ایتھے نہیں مکی بلکہ نبی کریم نے فرمایا اے اللہ
جو میرے حسن و حسین نال محبت کر دے ربا او دے نال تو بھی محبت کر. سبحان اللہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے انداز سمجھا چھڑیا ہے جی میرے نال محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حسن نال بھی محبت کرو، میرے حسین نال بھی محبت کرو. کہ رب دیاں محبتاں چاہتے ہو تو میرے حسن نال بھی محبت کرو، میرے حسین نال بھی محبت کرو. جڑا حسن و حسین نال محبت کرے گا نبی کریم فرماندے نے او دے نال اللہ بھی محبت کرے گا. کتنا اعلیٰ یہ خاندان ہے، کتنی اعلیٰ یہ نسبتان ہے جو حضرت امام حسین نو حاصل نے. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. شان مصطفیٰ زندہ باد. شان مصطفیٰ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. شہادت حسین. زندہ باد. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام محبتاں کر دے، پیار کر دے. ویکو حضور نماز پڑھان دے سجدے تے اندر سر مبارک رکھے، حضرت حسین توڑتے ہوئے آئے نے نبی کریم دی کمر تے سوار ہو گئے. حضور نے اپنے سجدے نو لمبا کر لیا ہے کتے حسین زمین تے گر نہ جان. گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ نانا ہو نانا نواسا ہو کمر پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. حضور نے اپنے سجدے نو لمبا کر لے کتے حسین زمین تے نہ گر جان. یہ حضور دیاں محبتاں نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے حسن نو لے کے آ، میرے حسین نو لے کے آ. دونوں بیٹیاں نو لائیاں. آپ نے انہاں دیاں پیشانیاں نو چومیا، سینے نہ لایا. فرمایا میری بیٹی میرے حسن تے حسین نو رون نہ دہیں، اے جدو روندے نے میں محمد مصطفیٰ دا دل بے قرار ہو جامدا ہے. کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے نبی کریم علیہ السلام نو. حضور دے انتقال پر ملال تو بعد اگلا دور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا.
حضرت ابو بکر بھی بڑیاں محبتاں کردے کوئی چیز آمدی حضرت حسن تے حسین نو دیندے تحفے عطا کردے چادراں دیندے کپڑے عطا کردے یہ حضرت ابو بکر دی محبت ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی تو بار نے حضرت ابو بکر دی نظر پئیے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت امام حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا سینے نال آیا چومیا اور فرمایا ادھروں حضرت علی مرتضی آگے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے علی اے پتر تے تیرا ہے مگر اے دی اندروں صورت حضور دی نظر آمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت یہ نقشے یہ عکس حضور دے نظر آمدے نے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں محبتاں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال اگلا دور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے حضرت عمر ابن خطاب دیا محبتاں تے ویکھو یمن تو کپڑے آئے نے مسجد نبوی دی اندر لوگ کٹھے نے حضرت عمر لوکاں نو کپڑے دین دے نے مگر حضرت حسن نو نہیں دیتے حضرت حسین نو نہیں دیتے لوگ بڑے پریشان نے کہ حضرت عمر جدو بھی چیز تقسیم کر دے نے پہلے حسن تے حسین نو دین دے نے اج کوئی چیز نہ حسن نو دیتی ہے نہ حسین نو دیتی ہے وجہ کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یمن دے گورنر نو خط لکھے آئے کہ سونے جے سوٹ بنا کے خوبصورت جے سوٹ بنا کے مدینے بھیجو جدو مدینے آئے نے آپ نے حضرت حسن نو بلایا حضرت حسین نو بلایا اس سوٹ پہنائے نے جدو پہنائے تے فرمایا لوگو میں پہلے سوٹ تے کپڑے حسن تے حسین نو اس واسطے نہیں دیتے کیونکہ وہ کپڑے انہاں دے لائق نظر نہیں سنام دے سبحان اللہ کیسی محبت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سونے کپڑے بنوا کے خوبصورت لباس بنوا کے حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین دی خدمت دی اندر پیش کیتا حالی بھی لوگ کہندے نے کہ حضرت عمر نے انج کر چھڑیا حضرت عمر نے انج کر چھڑیا حضرت فاطمہ نو ستایا نعوذ باللہ انہاں نو لت ماری انہاں دا دروازہ ساڑ چھڑیا اندا تے کوئی محلے چ کوئی کرے تے محلہ کٹھا ہو جاندا ہے تو اوتھے صحابہ ہون اوتھے شیر خدا فاتح خیبر ہون حضرت علی ہون اور انہاں دے گھر والے نال ایسا کوئی معاملہ کر جائے اور علی چپ ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ یہ جھوٹ اور ڈرامہ ہے یہ فضول ایک کہانی ہے اور جیڑا انہاں شہزادیاں دا نام لکھن دی واری آئے تے پہلے کہن کہ حسن دا نام لکھو تے حسین دا نام لکھو جیڑی ذات بدر دے صحابہ دے برابر حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین نو پیسے دین 5000 درہم بدر دے صحابہ دے برابر حضرت حسن نہ حضرت حسین نہ یہ بدر وچ سن نہ یہود وچ سن لیکن فرمایا نہیں یہ حضور دی نسبتاں ہیں یہ کملی والے دی نسبت ہے اس واسطے حسن اور حسین نو بدر دے صحابہ دے برابر پیسے دیتے جان گے اتنی جڑا ذات محبت کرے وہ ایسا گھرانہ مصطفیٰ نال کر سکتا ہے اور پھر ایران دے بادشاہ دی بیٹیاں جدو حضرت عمر دے دربار دے اندر آندیاں نے حضرت عمر ایک حسن نو دے رہے نے ایک حسین نو دے رہے نے دین والے عمر نے لین والے حسین نے دین والے عمر نے اور نو دی طرف حسیت نال قبول کرن والے علی مرتضیٰ نے اگر حضرت علی اپنا دشمن سمجھ دے تو کبھی بھی وصول نہ کر دے نو حضرت حسین دی نو حضرت علی مرتضیٰ دی بیوی حضرت حسین دی دین والے عمر ابن خطاب
یہ محبت دی علامت ہے، نفرت دی علامت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالو نے عمرہ کرن واسطے گئے، حسین بیمار ہو گئے، فرمایا میں اس ویلے تک عمرہ نہیں کراں گا جدوں تک حضرت حسین دی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے۔ انہاں کیا تساں احرام بنیا ہے، احرام بن کے تے پابندیاں بڑیاں ہوندیاں نے کہ تسی جاؤ ساتھی پریشان نے، فرمایا نہیں۔ آپ نے مدینے خط لکھیا، حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی دے حوالے حضرت امام حسین نو کیتا، پھر حضرت عثمان غنی گئے، فرمایا جی حسین دی طبیعت دے اندر فرق نہ آندا تو میں ہرگز عمرے واسطے نہ جاندا۔ کیسی محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا دور ہے تو آپ کے والد، اگلا دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسن حضرت حسین دے بڑے بھائی نے۔ امام حسن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ پتر ہے جڑا مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور نے ادو پیشن گوئی دیتی جدو چھوٹے بچے سن، فرمایا میرا پتر سردار ہے، یہ ایسا سردار ہے کہ اس دور دے اندر جدو مسلمانہ دی دو وڈی جماعتاں دے درمیان اختلاف ہوئے گا تو میرا پتر صلح کرائے گا۔ اختلاف ہویا حضرت علی کے حضرت معاویہ دے درمیان، دو جنگاں ہو گئیں۔ امام حسن دا دور آیا، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ نے خط لکھیا، پیغام بھیجیا کہ اے کاغذ چٹا ہے، اے دی اندر دو تسی شرطاں لکھنا چاہتے ہو لکھ دو، میں معاویہ نے منظور ہے۔ میں چاہتا کہ مسلمان بڑا لڑ چکے نے آپس کے اندر، ہونے تلوار کافراں دے خلاف تے اٹھنی چاہیے، مسلمان دے خلاف نہیں اٹھنی چاہیے۔ کوفہ دی جامع مسجد دے اندر صلح ہو گئی۔ حضرت امام حسن نے بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ دی، حضرت امام حسین نے بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ دی۔ رجال کشی اہل تشیع دی کتاب ہے، او دے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور او دے بدلے دی اندر حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن نو 3 لاکھ درہم، 1000 کپڑے، 3 غلام، 100 اونٹ آپ نے حضرت امام حسن دی خدمت دے اندر پیش فرمایا، یعنی صلح دی خوشی دے اندر 3 لاکھ درہم، 1000 کپڑے، 3 غلام اور 100 اونٹ حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن دی خدمت دے اندر پیش فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد یزید جدو وہ حکومت تے آیا، اس ویلے یزید دی عمر تقریباً 33 سال سے اور حضرت امام حسین دی عمر 56 سال سے۔ یزید نے اعلان اپنی خلافت کا کیتا کہ میری بیعت کرو۔ آپ مدینہ المنورہ نے آپ نے فرمایا اچھا یہ بارے چ سوچاں گے۔ گورنر مدینے نے کہا جی یہ پیغام آیا بادشاہ دا، آپ نے فرمایا اچھا چھوڑتے ہیں، اور آپ راتوں رات مدینے تو مکہ المکرمہ چلے گئے اپنے بچیاں نو لے کے کہ اتنے رہاں گا تو یہ لوگ مجبور کرنا۔ مکہ گئے تو کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے کہ میدان خالی ہے تسی آ جاؤ۔ خط آ رہے نے، پیغام آ رہے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا کہ جا کے ویکھو تے صحیح حالات کی نے۔ امام مسلم بن عقیل جدو گئے تے لوگ جوک در جوک بیعت کرنے واسطے حاضر ہو گئے۔ روز کئی سو دی تعداد دی اندر لوگ بیعت کرن دے لے کہ اسی مران گے بھی حسین واسطے، جیاں گے بھی نہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا کہ حسین تے بڑے چنگے لوگ نے، تسی کوفے آ گئے۔
جتھے بھی رہو گے لوگ یزید تنگ کرے گا تسی کوفے آ جاؤ، یہ بڑی محبت کرنا لگا۔ ادو کوفے دے گورنر صحابی رسول سن نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کوئی تنگ نہیں کیتا حضرت مسلم بن عقیل، کچھ بھی نہیں آکیا جو مرضی کر، لیکن یزید نو رپورٹاں پہنچنیاں شروع ہو گئیاں کہ یہ جڑے تواڈے گورنر صاحب نے تے کچھ بھی نہیں کہندے، انہوں نے پتہ سی مقام کی ہے، حضور دے خاندان کی شان کی ہے، یہ تے صحابی رسول اور پھر شان خاندان نبوت نہ جاننے تو ہو نہیں سکتا۔ انہیں تبدیل کر چھڑیا، گورنری تو ہٹا چھڑیا، ابن زیاد نو بھیج دیا۔ ابن زیاد جدو آیا اس نے کہا جڑا مسلم بن عقیل دے کول نظر آئے گا قتل، جدے کار قتل، زمینہ غضب مکان ٹا چھڑیا جائے گا۔ سارے نسن لگ پہ اور آخر مسلم بن عقیل نو گرفتار کیتا گیا اور گرفتار کر کے آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ شہادت تو پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھیا، فرمایا کہ میری امانت حضرت حسین تک پہنچا دیو، کیونکہ پہلے خط لکھ چکے سن کہ بڑا امن ہے، بڑی محبت کرنے والے لوگ، لیکن ہون حالات بدل گئے سن، ڈرتے سن کہ حضرت حسین نہ آ جان۔ ادھر پہلا خط ملتے ہی حضرت حسین نے تیاری شروع کر دی، صحابہ جو بعض صحابہ نے روکیا، کوشش کی تھی کہ آپ نہ جاؤ۔ کوفے والے کوئی دے وفادار لوگ نہیں، محبت نہیں کرنگے، تواڈے والد نال بھی انہاں وفا نہیں کی، تواڈے پرا نال بھی انہاں وفا نہیں کی، تے تواڈے نال بھی وہ وفا نہیں کرنگے۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا کہ میں اصلاح واسطے چلا، میں ارادہ کر چکے۔ بڑے بڑے صحابہ نے روکیا مگر آپ ارادہ فرما چکے سن۔ 72 افراد آپ لے کے ٹرے، ان یہ 72 افراد سارے خاندان نبوت دے نہیں سن، خاندان نبوت دے صرف 18 19 یا 21 بندے سن، باقی جڑے بندے سن وہ کون سن؟ انہاں دے اندر کچھ صحابہ سن، کچھ اور حضرت حسین نال محبت کرنے والے لوگ سن۔ آج لوگ کہہ دیں نے کہ صحابہ نے حضرت حسین دا ساتھ نہیں دیتا۔ بھئی ایک بات یہ ہے، کیا خاندان نبوت دے صرف 21 افراد ہی سن؟ خاندان تے بڑا بڑا سی، حضرت عباس دی اولاد ہے، حضرت حسین دے پرا محمد بن حنفیہ انہاں دی اولاد، بنو ہاشم کو چھوٹا خاندان تو نہیں سی، تو پھر بنو ہاشم اتنا بڑا خاندان تے بندے گئے جنہاں چ بچے عورتاں پا کے کی بنے، تو اتنے بڑے خاندان دے افراد کیوں نہیں گئے؟ یہ صحابہ نہیں گئے تو پھر یہ کیوں نہیں گئے؟ اصل بات یہ کہ حضرت حسین نو دھوکے نال بلایا گیا، خط لکھ کے محبت کا اظہار کر کے، تو آپ بھی اس چیز نو نہیں سی سمجھتے کہ میری کوئی لڑائی ہونی، اتنے کوئی جنگ ہونی۔ جی حضرت حسین نے جنگ دا اعلان کیتا ہوندا پھر کہندے کہ صحابہ پیچھے رہ گئے، پھر تے اعتراض بنتا ہے۔ خاندان نبوت دے اتنے بڑا خاندان مگر سارے نہیں گئے، کی وجہ کیوں نہیں گئے؟ جدو او دا جواب تسی دے دو گے، انہاں دا جواب اسی دے داں گے۔ تو بات یہ کہ اصل چ بات اعلان جنگ دی نہیں سی، اعلان جنگ ہوندا باقاعدہ تو حضرت حسین پھر بندے لے کے جاندے، چھوٹے چھوٹے بچے لے کے نہ جاندے، عورتاں لے کے نہ جاندے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قافلہ یہ ٹریا، قادسیہ دے قریب جدو پہنچے تو اوتھے جا کے حر بن یزید نال ملاقات ہوئی، کتے چلے ہو؟ فرمایا میں تے کوفے چلا۔ انہاں کہا کوفے دے تے حالات بدل گئے نے، منو تے ابن زیاد نے تہاڈا لشکر تانوں روکن واسطے بھیجے،
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع بھی مل گئی مسلم بن عقیل دے شہید ہونے. اور بن یزید کہنے لگا جی تسی دوسرے راہ تر جو کسی اور پاسے تر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی اور راستے تے نہیں جانا, میں اس راستے تے جاواں گا جیڑا راستہ اچھا راستہ ہے, بہترین راستہ ہے, سر سبز و شاداب راستہ ہے. میں کوئی سکے تے سڑے ہوئے علاقے دے اندر نہیں جاواں گا. یہ منتہی الاعمال ہے, شیعہ دی کتاب ہے, 491 دا صفحہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تے اس زمین تے جاواں گا جڑی زمین تے آب و آبادی, جتھے پانی ہوئے, جڑی سر سبز و شاداب زمین ہوئے, میں انہاں جگہ تے قیام کراں گا. میں سڑے علاقیاں دے اندر نہیں جانا. تو لہذا کربلا کوئی سڑے میدان دا نام نہیں, سر سبز و شاداب دا جگہ دا نام ہے. یہ انہاں دی کتاب ہی کہہ رہی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دے اندر پہنچ کے 2 محرم نو آپ جدو اتھے ٹھہرے, عمر بن سعد دا پیغام آیا, آپ ملے, فرمایا کہ بھائی میرا کوئی ارادہ جنگ جنگ دا نہیں, میں تو اصلاح چاہتا. اس طرح گل بات ٹردی رہی. ادھروں یزید دے پیغامات سخت آنے شروع ہو گئے. انہیں شمر نو پیغام دے کے بھیجیا ابن زیاد نے کہ حسین نو کہو کہ میرے ہاتھ تے بیعت کرو. اور عمر بن سعد نو کہہ دے, اے خط دے دینا کہ اگر تو بیعت نہیں نہ کروا سکتا تے فوج چھڑ دے تے شمر نو فوج دا سربراہ بنا دے. شمر پیغام لے کے جدو آیا تے عمر بن سعد یہ بات سمجھ گیا کہ ساری شیطانی جڑی ہے شمر دی. حالانکہ شمر دی پھپھی ام البنین حضرت علی دے نکاح دے اندر سے, اور حضرت عباس, حضرت عبداللہ, حضرت جعفر, حضرت عثمان, جنہوں نے کہا جاتا ہے عباس علمدار, یہ عباس علمدار اس شمر دی پھپھی دے بیٹے سے. حضرت علی دی جو بیوی سی ام البنین, شمر دی پھپھی او دے بیٹے سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بیعت ابن زیاد دی نہیں کرنا. مگر وہ لوگ آئے اس واسطے سن. ابن زیاد نے حکم دے چھڑیا کہ جڑی نہر دا پانی ہے نا وہ بند ہو جائے. آج تک تسی تے سنتے رہے ہو کہ پانی جڑا سی وہ بالکل ہی بند ہو گیا سی, انہاں کول پانی کوئی نہیں سی. لیکن آج میں نواں کٹا کھول چھڑدا, انہاں دی کتاب دے اندر ہی یہ کٹا موجود ہے. یہ ہے ملا باقر مجلسی دی کتاب ہے جلاء العیون. یہ ہے صفحہ نمبر 445. یہ اندر حضرت حسین رضی 646 حضرت حسین دے ساتھی آئے, انہوں نے آکھیا جی پانی تے ہے نہیں تے بڑی پیاس ہے تے کی کریے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کدال پکڑیا, وب عقب خیمہ حرم محترم درام, اپنی بیویاں دے جڑے خیمہ سی نا او دے قریب گئے. از پشت خیمہ, خیمے دی پچھلی سائڈ تے 9 قدم چل کے قبلے والی سائڈ تے, یہ گل جے 9 محرم دی 9 محرم دی بات کر لگا کہ 9 محرم نو 9 قدم آپ چل کے قبلے والی سائڈ تے آپ گئے اور وہ کدال زمین تے ماریا. بَاجاز آن حضرت چشمہ از آب شیریں پیدا شد, آپ دی کرامت نال اتھے پانی دا چشمہ جاری ہو. کدوں 9 محرم, جدوں 9 محرم نو پانی لب گیا 10 نو شہادت ہو گئی. کتاب انہاں دی ساڈی نہیں جی. 9 محرم نو پانی جاری ہو گیا, چشمہ جاری ہو گیا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی پانی پیو.
ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਥੈਲੇ ਸਨ ਉਹ ਭਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਐਸਾ ਚਸ਼ਮਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 9 ਮੁਹर्रम ਦੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਵੀ ਧੋਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ ਔਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਭਰ ਲਈਆਂ। 9 ਮੁਹर्रम تو 9 ਮੁਹर्रम ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਫਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ حضرت امام حسین ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੀ کہ آپ نے خدائی کی نالے نہر دا قریبی علاقہ ہوئے تو سیما تھلے پانی دا ہوندہ ہی ہوندہ، تو آپ نے پانی نکالیا، چشمہ جاری ہویا، اور چشمہ ایسا جاری ہویا کہ کوئی بند کرنا بھی چاہتا کہ وہ چشمہ بند نہ ہوندہ۔ تو معلوم ہویا کہ کربلا والیاں کول پانی مٹوس۔ حضرت حسین نے اس دن وضو بھی کیتا شہادت تو پہلے، اپنے کفن نو خوشبو بھی لگائی، انہوں دھوتا بھی، اور غسل کر کے آپ میدان کے اندر اترے۔ یہ بھی تھے اسی کتاب دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک سمجھا دے رہے کہ دیکھو میں نواسہ رسول ہاں، اس نبی دا نواسہ جنہ دا کلمہ تسی پڑھ دے، اپنی تلواراں نو میرے خون نال آلودہ مت کرو، مگر وہ لوگ نہ منے۔ آخر میدان دی اندر اترے تو آپ دے بتیجے حضرت امام حسن دی اولاد شہید ہوئی، حضرت جعفر دی اولاد شہید ہوئی، حضرت عقیل دی اولاد شہید ہوئی، اور اس طریقے نال حضرت امام حسین دی اولاد شہید ہوئی، اور پھر آخر دی اندر آپ بھی میدان دی اندر اترے۔ لڑائی ہوئی تو حضرت امام حسین نے یعنی جس صبح میدان دے اندر اترنا سی، اس رات نو شب عاشورہ جنوں کیا جاندہ ہے، آپ نے اپنی ہمشیرہ نو سمجھایا کہ ویکھو اے لوگ میرے قتل کیتے بغیر واپس نہیں جاندے۔ میں تنوں ایک گل سمجھاندا، حلم و بردباری پیشہ کن، ہم بالکل حلم دے نال بردباری دے نال رہیں، رولا نہیں پانا، شور نہیں مچانا، چیخنا اور چلانا نہیں، پورا سونگت مید ہم۔ میں تنوں قسم دیندہ اس چیز تے کہ میرے قتل تے کوئی شور شرابہ گریبان پھاڑنا ایسا مت کرنا۔ کیوں؟ ایسا شور شرابہ میرے نانے دی سنت اور طریقہ نہیں۔ حدیث کے اندر آندہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ضرب الخدود، جن نے اپنی گلاں تے ہاتھ مارے افسوس دی وجہ نال روندے ویلے، اپنا گریبان پھاڑیا، انہیں جاہلیت دی گل کی، جہلا والا کام کیا، تے نبی دا خاندان تے ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ اس طریقے نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تیار ہوئے، آپ نے آخری باری پھر سمجھایا، مگر انہاں دی بات سمجھ نہیں آئی، اور آپ اس طریقے دے نال لڑے مظلومانہ، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ دا سر مبارک جسم تو علیحدہ کیتا گیا، اور باقی وجود جڑا ہے وہ کربلا دے اسی میدان دے اندر رہا۔ 3 دن تک یہ میتیں، یہ وجود، یہ جسم شہید اسی میدان دے اندر رہے۔ پھر بنو اسد آلے دور جوڑی بستیاں بستیاں سن، اتھوں دے لوگ کٹھے ہوئے، اور انہاں نے جسماں نو اس طریقے دے نال قبر دے اندر اتاریا، اور حضرت امام حسین دے سر مبارک دے متعلق مختلف گلاں نے۔ بعد دے اندر آندا ہے کہ مدینہ المنورہ دے اندر حضرت فاطمہ دی قبر مبارک دے قریب انہاں دے سر مبارک نو دفن کیتا گیا۔ یہ جنت البقیع دے اندر جڑا بورڈ لگیا ہے، اس بورڈ دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین دا سر مبارک جنت البقیع دے اندر ہی دفن ہویا۔ بہرحال مختلف روایات میں وجود کربلا دے اندر ہی دفن ہویا۔ تو اس طرح مظلومانہ انداز دے اندر آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا، اور اساں اہل سنت دا یہ عقیدہ ہے، جیسے میں نے شروع دے اندر عرض کی تھی کہ صحابہ نال بھی محبت ایمان ہے، اور اہل بیت پیغمبر نال بھی محبت ایمان ہے۔
اور مولانا یوسف لدھیانوی دی میں نے بات سنائی سی، انہاں فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ دی محبت تانوں نصیب ہوئے تو پھر حسن نال بھی محبت کرو، حسین نال بھی محبت کرو۔ کیوں؟ انہاں نال محبت کرن دا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیتا، اور نال یہ دعا بھی فرمائی، اللہ جیڑا حسن نال محبت کرے، حسین نال محبت کرے، اے میرے ربا تو او دے نال محبت کرے۔ تو معلوم ہویا حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ نے لکھتے ہیں کہ حسن و حسین دی محبت یہ اللہ دی محبت حاصل کرن دا ذریعہ ہے۔ اللہ دی محبت نو حاصل کرنا ہے، حضور دی محبت نو حاصل کرنا ہے، تو پھر حسن نال بھی محبت، حسین نال بھی محبت، صحابہ نو مننا بھی ایمان ہے، حضور دے انہاں پیاریاں نو مننا بھی ایمان ہے۔ وآخر دعوانا